اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشاہدات سے، تجربات سے، زندگی سے جو کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو انہی تصورات، مشاہدات، تجربات کی بنیاد پر ہی سمجھتے ہیں، اور اس کتاب کو جس بنیاد پر سمجھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، یہ عام طور پر نہیں ہوتا، اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ لیکن جب بات ہو انسان کی ہدایت کی، اور جب بات ہو آخرت کی فلاح کی، تو اس میں جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کو اسی حساب سے سمجھنا چاہیے جس حساب سے اس کے سمجھنے کا حق ہے، اور ہم کو اس وقت اپنے مشاہدات، تجربات اور اپنے خیالات کو اور اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اور ایک نیوٹرل انسان کی طرح ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہمارے اپنے مشاہدات اور تجربات ہوں ان کو پس پشت رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور جس میں ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ قرآن پاک اپنے متعلق کیا کہتا ہے۔ تو آج ہم سورہ بروج کی آیات جو ہیں اس سے تلاوت کریں گے، اور دوسری بھی آیات تلاوت کریں گے، جس سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوگا اور کافی چیزیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، یہ ہے وہ قرآن جو ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، کہ یہ بے شک قرآن پاک بڑی شان والا ہے، فی کتاب مکنون، اور ایک غلاف میں چھپا ہوا کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک کتاب مکنون فرما رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے۔ اب مکنون کی معنی غلاف کس حساب سے ہے، تو آپ سورہ صافات کی 49 نمبر آیت دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ پردے میں رکھے ہوئے انڈے ہیں، یا پھر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، سورہ طور کی آیت نمبر 24 ہے۔ ان کے پاس لڑکے ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، گویا وہ غلافوں میں رکھے ہوئے موتی ہیں، یا پھر وَحُورٌ عِینٌ، یہ سورہ واقعہ کی 22 نمبر آیت، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، سورہ واقعہ کی 23 نمبر آیت میں، جیسے موتی کئی تہوں میں رکھے ہوئے ہوں۔ تو اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ غلاف میں چھپا ہوا ایک کتاب ہے، تو قرآن پاک کو جو ہم غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اور اس کا جو پیچھے مقصد ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو اللہ کے پاس ہے وہاں بھی یہ غلافوں میں ہی لپٹا ہوا ہے، اور اس میں جو ہم لپیٹ کے رکھتے ہیں یہ اس سنت کے اسی طریقے کی تائید ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سورہ عبس میں دیکھیں کلا انہ تذکرہ، ایسا نہیں چاہیے، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن پاک ایک ذکر ہے، فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس کو یاد کرے، یعنی جو چاہے اس میں سے ذکر حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، وہ عزت والے صحیفوں میں ہے قرآن پاک، مرفوعۃ مطہرۃ، جو بلند مرتبہ اور پاک ہے۔ تو اس میں جو لفظ مرفوع استعمال ہوا ہے کہ یہ انتہائی اونچے مقام پہ، انتہائی بلند مقام پہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو ہم جو قرآن پاک کو غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی تعظیم اور عزت میں شامل ہے، اور اللہ پاک نے جو اپنے پاس قرآن پاک رکھا ہوا ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی غلافوں میں لپٹا ہوا اور اونچے مقام پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ تو ہم اپنے مشاہدات اور تجربات سے کیا سمجھتے ہیں؟
ہم اپنے مشاہدات تجربات سمجھتے ہیں کہ لوگ کتنے جو ہیں ان پڑھ ہیں، کتنے جاہل ہیں کہ قرآن پاک کو اوپر رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، پھر ان پہ نعوذ باللہ مٹی چڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو پرانے لوگ قرآن پاک کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے تھے، قرآن پاک کو اوپر کے مقام میں رکھتے تھے، وہ جاہل نہیں تھے، ہم جاہل ہیں جو یہ اپنے تجربات و مشاہدات سے باتیں کرتے ہیں۔ اپنے تجربات و مشاہدات کو ایک طرف رکھیں اور وہی چیز کریں، وہی چیز سمجھیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا اور اس بات کا پتہ نہیں چلتا تو جو پرانے لوگ کر رہے ہیں ان کی ترتیب پہ عمل کرتے رہیں۔ تو اس قرآن پاک کا یہی مقام ہے کہ اس کو اوپر رکھا جائے، اس قرآن پاک کا یہی مقام ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا جائے۔ اس قسم کی کافی باتیں ہیں جو ہم اپنے تجربات و مشاہدات سے سمجھتے ہیں، اگر ان کی باتیں کی جائے تو بہت چیزیں واضح ہو سکتی ہیں۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نظریات و خیالات کو ایک طرف رکھ کے اور قرآن پاک کو بالکل نیوٹرل ہو کے ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں۔ تو آج جو موضوع ہے وہ موضوع یہی ہے کہ قرآن پاک نے اپنے متعلق یہی بتایا ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، یہ کتاب جو ہے غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اوپر والے مقام پہ رکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس۔ تو آج کی گفتگو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے یا کسی نئے موضوع کو ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔